تو یہ نیکیوں کے موسم بہار کی برکت ہے جس کی وجہ سے نمازوں میں جی لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور صرف فرض نمازیں نہیں، قیام اللیل بھی، رات کا قیام بھی، کیونکہ یہ نزول قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہاں یہ وہ مہینہ ہے، یہ وقت برکت والا. نزول قرآن نے اس مہینے کو بہت بڑی سعادت بخشی، اتنی بڑی کہ اللہ رب العزت کے کلام کا ایک اور حصہ اس کو واضح کرتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات کو اللہ پاک نے اتنا ویلیوبل بنا دیا کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ اہمیت رکھنے والی رات بن گئی. جانتے ہیں کیوں؟ نزول قرآن کی وجہ سے. 2 باتیں تو آپ کو یاد ہو گئیں. ایک تو یہ کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور نزول قرآن کی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، جس کے بارے میں بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ وہ شب قدر جو ہے شب برات ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 30 سے زائد احادیث سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. کتنی احادیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے. اور کتنی احادیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ نے دیکھا کہ میرے ماتھے پہ کیچڑ لگا ہوا ہے. پھر ایسا ہوا، صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا ہوا کہ بہت بارش ہوئی اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش ہی میں نماز پڑھائی تو آپ کے ماتھے پہ ویسا ہی کیچڑ لگا ہوا تھا جیسا آپ نے خواب میں دیکھا. اور وہ لیلۃ القدر تھی اور وہ 25ویں کی رات تھی. یعنی 24ویں کا دن تھا اور 25ویں کی رات. 21ویں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اب جانتے ہیں کہ قمری مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں کبھی 30 کے. سال کے بعد تقریباً 10 دن کا فرق پڑ جاتا. تو اس لحاظ سے تقریباً 30 برسوں میں 300 دن اور 32 برسوں کے بعد 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، یعنی قمری اور شمسی مہینے میں. تو یہ مہینے گھومتے رہتے ہیں. اس وجہ سے 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی، 29ویں بھی. لیکن لیلۃ القدر دراصل رمضان کی رات ہے، اس لیے اسے رمضان ہی میں تلاش کرنا چاہیے. ہاں جہاں تک ہمارے مل بیٹھنے کا تعلق ہے، شعبان سے رمضان تک یعنی نیکیوں کے موسم بہار سے پہلے بہار کی آمد کی تیاری. وہ جیسے کسی نے کہا نا کہ آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، کہ بہار کی آمد سے پہلے بلبل کی صدا سنائی دیتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس کے گیت گانے سے کہ بہار آنے والی ہے، کیونکہ بلبل نے اسی موسم میں آنا ہوتا ہے. تو یہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے، ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ رجب جو ہے یہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، یعنی نیکیوں کی فصل بہار جب اگتی ہے تو وہ بوئی رجب میں جاتی ہے
اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کا مہینہ ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ موسم بہار میں جو پھول کھلنے ہیں، جو پھل ہم نے حاصل کرنے ہیں، جو فصل اگنی ہے، اس کے لیے تیاری پہلے سے کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستند صحیح حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان میں آپ کمر کس لیا کرتے تھے. جانتے ہیں کس لیے؟ روزے رکھنے کے لیے اور نوافل ادا کرنے کے لیے، عبادات کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ حدیث میں ملتی ہے کہ آپ 2 مہینوں کو، یعنی کوئی 2 مہینے ایسے نہیں تھے جس میں آپ نے کنزیکٹیولی روزے رکھے ہیں، ماں سوائے شعبان اور رمضان کے. اس کے اوپر علماء کی بڑی ڈسکشن ملتی ہے. جیسے شیخ عبدالعزیز ابن باز نے اس کی مشقت کو دور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے، لیکن پورے شعبان میں نہیں. کہیں ملتا ہے کہ آپ دوسرے مہینوں سے زیادہ رکھتے تھے، کہیں ملتا ہے کہ دونوں مہینوں کو ملا لیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو بہت زیادہ روزے رکھے، کبھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے، کم بھی رکھے ہیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، تو اسی کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ دراصل آپ اس مہینے میں رمضان کی آمد سے پہلے تیاری کیا کرتے تھے. تو رمضان کی تیاری رمضان میں نہیں، رمضان کی آمد سے پہلے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تیاری رجب سے شروع ہوتی ہے اور شعبان میں یہ کام تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، اور رمضان کی آمد تک یعنی اندرونی حالات بالکل بدل جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو لوگ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. تو یہ تیاری روزے سے کی جا سکتی ہے، نمازوں کو بہتر بنانے سے کی جا سکتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں. کوئی شخص ایسا ہے کہ جو حج کے لیے جانا چاہتا ہے اور ہر کسی سے پوچھتا ہے کہ حج کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی. میں اپنی وہ ساری چیزیں لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں میں اس علاقے میں جاؤں تو کوئی ایسی چیز مسنگ نہ ہو جس کی بعد میں مجھے مشکل ہو. تو وہ اپنے کپڑے، اپنی ضرورت کی چیزیں، ہر ایک چیز پراپرلی اس کی تیاری کرتا ہے، اور پھر تیاری کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے علاقے سے روانہ ہوتا ہے. پھر جب وہ حج کے لیے پہنچتا ہے تو حج کے دنوں میں ایسے افراد کو دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا شوق اور ولولہ اسی اہتمام میں گزر گیا نا، جو انہوں نے کپڑوں کی تیاری کے لیے کیا، جو انہوں نے سامان کی تیاری کے لیے کیا، لیکن وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ حج کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اور حج میں کرنے والے کام کون سے ہوتے ہیں، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں. اس وجہ سے ایسے حاجی عموماً جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے پاس کرنے والا کوئی کام نہیں ہوتا اور ان کا دل بالکل مطمئن ہوتا اس بات پر کہ ہم نے خوب تیاری کر لی. تو اپنے اندر سے بھی وہ مطمئن ہوتے ہیں اور وہاں جا کے لمبی تان کے سوتے ہیں. کبھی حاجیوں کی ایکٹیویٹیز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد جب ان کے پاس کافی دن ہوتے ہیں تو 5 نمازیں کوشش کرتے ہیں حرم میں پڑھ لیں، وہ بھی سارے لوگ نہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی اوقات ہوتے ہیں اس میں قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن دن تو بہت طویل ہے اور رات بھی بہت لمبی ہے. آخر کتنے طواف؟ پھر دوران میں یا تو وہ سوتے ہیں یا شاپنگ کرتے ہیں، کیونکہ جانے سے پہلے اہتمام بہت کیا تھا لیکن حج کرنے کا نہیں، حج کے لیے تیاری کی تھی. ہمارے یہاں رمضان کی تیاری بھی عام طور پر ایسی ہی ہوتی ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان میں کیا کھانے کھائے جائیں گے، رمضان میں
کس طرح سے افطاریاں کروائی جائیں گی اور کس طرح سے یعنی موسم کی شدت کا مقابلہ کیا جائے گا، ان ساری چیزوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے ان کے لیے تو اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزہ اللہ پاک نے کیوں رکھوایا اور رمضان میں کرنے والے کام کون سے ہیں؟ عام طور پر اس اہتمام میں کمی رہ جاتی، بلکہ اس کو اپنی ضرورت بھی نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے جب رمضان آتا ہے تو سارے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. جیسے آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے ہمارے یہاں نارملی رمضان کی سحری کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، بہت مختلف طرح کی سحریاں ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ سحری میں پراٹھا کھانا چاہتے ہیں وہ پراٹھوں کے گھی کے لیے کوشش ہوتے ہیں کہ اس کے لیے مکھن یا دیسی گھی کا انتظام کر لیں. اچھا، جو لوگ افطار کے لیے کوشش ہوتے ہیں، افطار کے لیے میرا خیال ہے انڈیا اور پاکستان میں ہی زیادہ چٹپٹے کھانے بنائے جاتے ہیں، تو چٹپٹے کھانوں کے لیے وقت بھی کافی لگتا ہے، پھر ان کو پہلے سے پرووائڈ کرنا. پچھلے دنوں میں کوئی مستقل میسیجنگ جیسے لوگ کرتے ہیں اور جیسے واٹس ایپ پہ بھی میسیج بھیجتے ہیں، تو ایک میسیج یہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے، وہ بھی بڑا اچھا سلسلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی برائی ہے، کہ کسی خاتون نے رمضان کا وقت بچانے کے لیے اور ذائقوں کو بچانے کے لیے بھی اچھی ریسیپیز دی تھیں کہ آپ رمضان کی آمد سے پہلے کیسے یعنی زیادہ دنوں کے لیے چنے بوائل کر کے رکھ لیں، اس کے پیکٹس بنا کے رکھ لیں، آپ کو مشقت نہ ہو. آپ اس کے لیے کون کون سی چیزیں، لہسن ادرک کا پیسٹ الگ الگ بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو عین موقع پہ مشکل نہ ہو. اس کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی تھیں کہ جس طرح رمضان کی آمد سے پہلے آپ کپڑے بھی عید کے لیے سٹچ کروا کے رکھ لیں تاکہ آپ اپنا وقت بچا سکیں. اور ایک بڑی خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ جیسے ڈان کے پراٹھے ملتے ہیں نا، اسی طرح سے آپ پراٹھے پہلے گھر بنا لیں، اس کو ہلکا سا سینک کے اتار لیں، اور درمیان میں جب آپ یعنی اس کو ریپ کر کے رکھیں گے تو پراٹھے ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اور عین سحری کے موقع پہ جب آپ کو مشکل ہوگی تو آپ اپنے نوافل ادا کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے نوافل ادا کرنا ممکن ہو جائے گا. تو یوں یعنی لوگ اس کے لیے کوشش رہتے ہیں کہ ہم اپنے ذائقے بچا لیں. اور مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو ایسا رمضان گزارتے ہیں جہاں ہر ماں کو اور ہر فیملی سے محبت کرنے والے کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ سب کو گرما گرم کھانے کی چیزیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات دونوں ہی مل جائیں. تو ٹھنڈا مشروب تو رکھا جا سکتا ہے کہ وہ عین موقع پہ مل جائے، لیکن گرما گرم جو کچھ کھانا ہے اس کے لیے خواتین کی افطاری کا وقت دعا کا وقت نہیں رہ جاتا. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین باقی لوگوں کے فکر میں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے باقی لوگوں کے فکر میں ہی دراصل اپنے افطار کے وقت کی دعا کو بھول جاتی ہے. لیکن اصل بات اور ہے. اصل بات یہ ہے کہ افطار کے وقت کی قدر و قیمت کا وہ احساس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نہ وہ خود اس طرح سے دعا کرتی ہیں، نہ اپنے بچوں کو تلقین کرتی ہیں، نہ اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی پلاننگ کی جاتی. تو اصل میں یہی وہ چیز ہے جس تکلیف کو فیل کرتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے کم از کم ان چیزوں کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے لیے پھر پلان کر کے جب چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی وقت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو بات یہ کہ قیمتی ترین چیزیں بھی ہوں، جو اس کی قدر جانتا ہے نا اس کے لیے وہ قیمتی ہے، اور جو قدر نہیں پہچانتا اس کے لیے وہ چیز قیمتی نہیں ہوتی. جیسے ہیرے ہو سکتا ہے کہ کسی ناواقف انسان کے لیے محض پتھر ہی ہو، اور قدر اس کی جوہری جانتا ہے، اس کی قدر پہچانتا ہے. تو جوہری جو ہے اس کی ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہوگی،
اور جو اس کو پتھر سمجھ رہا ہے اس کی ڈیلنگ ڈفرینٹ ہوگی. اب یہ دیکھیے کہ آپ کے لیے کتنی چیزیں بہت زیادہ قیمتی ہو سکتی ہیں. آپ انہیں لاکر میں رکھتی ہیں یا آپ انہیں کم از کم ایسی جگہ پر ضرور رکھتی ہیں جہاں سے وہ چوری ہونے سے یا مس ہینڈل ہونے سے بچ سکیں. آپ کی منی ہے, آپ کی جیولری ہے اور آپ کے قیمتی کاغذات ہیں. آپ اسے نارملی لوگوں کے ہر کسی کے ہاتھ میں آنے کے لیے اسے بیکار میں یوں ہی لوگوں کے قریب نہیں چھوڑ دیتی, ان کو حفاظت سے رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے, تو آپ اس چیز کو سنبھال لیتے ہیں. سونے کو آپ سنبھالتی ہیں, ہیرے کو آپ سنبھالتی ہیں, ڈاکومنٹس کو جو قیمتی ہوتے ہیں جائیداد کے اس کو آپ سنبھالتی ہیں. اسی طرح سے جو لوگ وقت کی قدر و قیمت کو پہچان جاتے ہیں ان کے لیے وہ وقت قیمتی ہوتا ہے, اس لیے کہ ایک بار چلا گیا پھر نہیں آئے گا. تو جب وہ نہیں آئے گا تو یہ جو کھو جانے کا احساس ہے, اس احساس کی وجہ سے انسان بیفور ٹائم, وقت آنے سے پہلے پہلے اپنا گول سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے اس رمضان سے کیا لینا ہے. کوئی ہدف تو مقرر کرنا چاہیے نا بیفور ٹائم. اس رمضان میں نے کون سی عبادات کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے, میں نے تلاوت کرنی ہے کتنی اور کیسے کرنی ہے, کس وقت پہ کرنی ہے, میں نے ذکر کرنا ہے کب اور کیسے کرنا ہے, میں نے دعا کرنی ہے, دعا کا وقت کون سا ہوگا, کیا سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا نہیں ہے, کیا افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا نہیں ہے. تو اس وقت کے لیے پھر آپ ابھی سے پلان کریں گے نا کہ آخر اس میں کیا ہو سکتا ہے.